کیا فائدہ یار دعا کر کے اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40 اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے, اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی اور جو میری دعائیں نہیں کرتے مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ, اور دعا عبادت چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں, سیدخلون جہنم داخرین ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. سمجھ رہے بات کو کہ جو دعا نہیں کریں گے تکبر کریں گے, دعا ایک عبادت ہے تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے, نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بندے سوال کرتے سألَكَ عِبَادِي عَنِّي میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں, قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں, قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا کہہ دو قل, وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے, اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب کہہ دو بھی نہیں کہا, رسول کو نکال گیا بیچ میں سے فَإِنِّي قَرِيب کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے, یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں, ہر سوال کی بات آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں قل ان سے جواب کہہ دو قل ان سے کہہ دو قل ان سے کہہ دو کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں تو رسول اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا, نکال دیا فانی قریب, سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فَلْيَسْتَجِبُوا لِي تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کرے, مجھے سے ہی مانگے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائے. لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو, شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگوں تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں, تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں, لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو. ولیؤمن ایمان بہرحال شرط ہے ہر چیز کے لیے, تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ دعا عبادت ہے, عبادت ہے دعا یاد رکھیں. اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت کا مغز ہے, یہ عبادت کا مغز ہے. نماز دعا, حج دعا, یہ مغز ہے. دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا, حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے اس میں مغز ہے نا اس کا. تو دعا عبادت کا مغز ہے, یہ اتنی اہم چیز ہے, اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے. اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں. جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو. ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے، میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے 1 ضرور عطا کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی 1 کام اس کے ساتھ کرتا ہے. غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اس میں قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے سنیے. 3 میں سے کوئی 1 کام. پہلا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے. اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی. اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی. تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل. دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے. دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی. ہو سکتا ہے گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ. دعا کے برابر مصیبت ٹال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتا چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں. سمجھیا؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا. وہ 3 شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں، صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہونے والے، کرتے رہ جاؤ. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں. تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان. تو وہ کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا. تو کیا ہوتا اس اجر بڑھنے سے، نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت. تو کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری. تو 3 میں سے 1 ملتا ہے، یاد رکھیے. اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے، وہ سن رہا ہے آپ کی، آپ کو 3 میں سے 1 دے رہا ہے. دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے، مصیبت کو ٹال دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں. میں دعائیں مانگ رہا ہوں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے، دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے. وہ قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر. مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کروں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے، دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے دے، نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے. آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا، وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے، آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دے دیا اللہ، خیر کی نہیں مانگی آپ نے. سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے، سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے. اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اور 3 میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک، اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں، اس میں سے جو 3 صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر 2 طریقے اللہ کے قبول کرنے کے. اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں 3 شکل میں قبول ہوتی ہیں، ہو بہو آخرت میں بدلا
اس کے برابر مصیبت ڈالتا ہے. تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر دو شکلیں ہیں. اس قبول کرنے کی دو شکلیں، وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے، دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی. آج میں نے دعا کی، کل نتیجہ آ گیا. آج میں نے دعا کی، پرسوں نتیجہ آ گیا. آج میں نے دعا کی، 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً، حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد. کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے، پھر اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں. پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے، اور وہ جنگل میں تھے. زوردار بارش ہونے لگی، تینوں نے گفا میں پناہ لے لی. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کی منہ پہ آ کے لگ گیا، گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی، تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا، والدین سو گئے، میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا. اس دن میرے والدین سو گئے تھے، بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا. پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا، انہوں نے پیا، پھر میں نے بچوں کو دیا. یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا. اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تو تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا، روشنی اندر آنے لگی. فوراً اثر ہوا دعا کا، فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی، اثر ہوا، پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی، اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا. تینوں نے دعا کی، ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی، دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے، تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے. جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل ہے. اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے، جو بعید ہوتا ہے، عرصے بعد دیتا ہے. تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129 اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے. یہ دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے، اسماعیل سے، اس کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب کا علم انہیں دے، والحکمہ، اور ان کو نبوی علم، احادیث کا علم، حکمت عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا. آخری نبی عرب تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گا نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں. اور بات کی فوراً کی مثال بھی میں رکھ دی، بات کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 3,500 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے، اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے، وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی، اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت و مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے جو جہاد کی نیت جا رہی ہے، سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں، چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے ایک بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا، یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے،
جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے, اس کا اصل مقصد عبادت ہے, وہ جہاد, اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے, بس دعا کر رہے اس کی بات نہیں, بلکہ دعا مستقل عبادت ہے, چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا, تو اس کا جہاد فائدے کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے, فتح ملیں گی, فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے, فائدہ تو ہر طرف. سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے, مصیبت میں تو دعا کرو. دعا تو مصیبت, تنگ دستی, خوشحالی, فراوانی اور ہر اعتبار سے, صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں, ہر جگہ جو ہمیں دعا کرنی چاہیے. اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے, یاد رکھیے دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی. کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے. تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے, اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض, اللہ آپ کو اچھا رکھے, ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا, دعائیں دے رہے ابھی سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں, اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں, بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے, انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزرے لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے, ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹس اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے, بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی, کہاں میرے چکر میں جا رہے. جوان ہوں, بوڑھا مت سمجھو مجھے, بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں, ہے نا. تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں؟ اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں, ہے نا. اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں, عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو. فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے, تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا. اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم, بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے, بولتی ہوں کیوں, پہچانتے ہم کو نہیں, ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں, ایسا بھی نہیں. اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے, بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو. اس کے پیچھے مقصد دیں گے کس لیے دعا, کہے کے لیے سلام دعا نہیں, کیوں دے رہے تم, اتنی کنجوسی ہو گئی, ہے نا. اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی, اس لیے کوئی ہوتا نا پہلے ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے, عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے, آج کوئی نہیں تھا, اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے, اور اس امت میں ماشاءاللہ سب جوان مرتے, بوڑھا کوئی ہوتا نہیں ہے, تو لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں. دعا دیجیے, کثرت سے ایک دوسرے کو دعا دیجیے. دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے, تحفہ ہے, کچھ نہیں دے سکتے, دعا تو دے سکتے ہیں نا. دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے, جیب خرچ ہوتا ہے, کچھ مت کیجیے, دعائیں تو دیجیے اچھی اچھی. میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت, صرف دعائیں دیجیے, لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو, یہ بہترین ہدیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے, شریعت کے لیے, دعائیں کا تحفہ دیتے. چونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی, جو آتی خرچ کر دیتے, دعائیں دیتے فوراً. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا, اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو, خوب دعائیں دی. ہدیہ ہے, دیجیے دعائیں دوسرے کو, سلام کی شکل میں, سلام سے ہٹ کی مصیبتوں کی دور کرنے کی شکل میں, یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی میرے بھائی میری بہن کی, میرے دوست کی, میرے رشتے دار کی, خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو. اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں, بر صغیر میں بہت کم ہے, چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے. ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دے سکتے, تو میری دعا کہاں اللہ سنتا, میری کہاں قبول ہونے والی, دعاؤں کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آپ یہ دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو, کیسے ہے, گھر کے حال کیا ہے, اللہ اچھا رکھے, اللہ برکت دے, اللہ تیرے مال میں برکت دے, بچوں میں برکت دے, خوب چلتی. اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں. پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں, 2 منٹ کی اصل بات تھی, میں کام سے آیا تھا, 5 منٹ دعائیں پہلے, 5 منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے. اس کی جانے تھا دعا کرتے رہیں گا, اس کو اللہ اچھا رکھے, فی امان اللہ, دعائیں کرتے رہیں گے. دعاؤں کو رکھیے, اس کو چلن معمول بنا دیجیے, اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے. کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے. ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے, دعاؤں کو خوب یاد کیجیے, ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے. عربی نہیں آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں, اردو میں بولیے, کوئی عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے. دعا جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا, اس کا اصل ثواب تو تبھی ہے. لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا, اللہ اچھا رکھے, خوش رکھے, برکت دے, یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا. نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی, کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی؟ صرف دعا میں ہی شرم, تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے. نماز پڑھو تو شرم آ رہی, دعا دو تو شرم آ رہی, یہ کرو تو شرم آ رہی, اذان دو تو شرم آ رہی, باقی سب ننگے دھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں. کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہے کہ پچکاریاں مار رہا, اس کو شرم نہیں آیا, اس کو کیا دعا نہیں ہو شرم, دعا اچھا نہیں دکھتا اتنے بڑے لوگ دعا دینا, یہاں پچکاری مارنے کی شرم نہیں آتی تم کو. تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم اور حیا لالی, اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کہ شرم کرو, تھوک رہے ہو تم سڑک پہ, ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں, بیچ میں بازو جانا چاہیے, اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جسے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر, زمین خراب ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا, امت مسلمہ کی اگر نوجوان کچھ جمع ہو جائے, کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں ہاں یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے.
وہ پچکاریوں کے دھبوں سے. جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا, یہاں جانور رات میں رکے تھے, تو ویسا آپ پہچان لیں گے مسلمان برابر آئے تھے یہاں, برابر دکھ رہا ہے پوری میری دیوار خراب ہو گئی, گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے, فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی, اندازہ لگائی. تو شرم کیجیے برے چیزوں میں, اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے, پہل کیجیے دعائیں دینے میں. تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے, مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے, دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے, عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے, عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے. خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو, دعائیں تحفہ ہے, ہدیہ ہے ایک دوسرے کو. ٹھیک اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے, جو آج کا میرا عنوان تھا, دعا مومن کا ہتھیار. دعا مومن کا ایک اسپرچل ویپن ہے. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں. یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی, ایک زبردست ہتھیار یہ مومن کا ہتھیار ہے. ہر مصیبت, ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری میں مکمل خلاف کھڑی ہو جائے, یہ ہتھیار آپ نکالیے, یہ ویپن آپ نکالیے اپنا, جو آپ کی مدد کرے گا. اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 فرما کہا, امن یجیب المضطر اذا دعوا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض وآلہم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض, اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے, بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں, جب انسان پریشان, تنگ دست, مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے. تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے, اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے, اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی جس کو کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے, جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک قطع ہوئی. قطع یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا دعوت پہنچا کے کیا فائدہ, نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے, جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے, ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا, خرہ ڈالیں گے, لوٹ ڈالیں گے, جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا. خرہ ڈالا گیا, یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام کا نام نکلا, لوگوں نے اٹھا کشتی سے پھینک دیا. جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا. نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گئی, وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گئی یونس علیہ السلام کو لے کر. آپ تنہا ہے, مچھلی کے پیٹ میں ہے, مذاق نہیں یاد رکھیے, تنہا ہے, مچھلی کے پیٹ میں ہے. بڑی مچھلی ہوں گی, بہت بڑی, اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی ہیں. مچھلی کے پیٹ میں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہو, کوئی دیکھنے والا نہیں. اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو, اور کہا اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرما کہا, فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے, عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, انی کنت من الظالمین, میں گناہگار تھا. تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر. تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے, مانگنا تو آئے. یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے, سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو. اللہ نے فرمایا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں, سبحانہ کا تیری ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی, وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فاستجبنا له, اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا, اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا, سمندر کی گہرائی میں سنا. فاستجبنا له ونجیناه من الغم, اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا. وکذالک ننجی المؤمنین, ہم ایسی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد, اولاد نہیں ہے آپ کو, نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بعد, کوئی لڑکا اور میرا جو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی, اللہ نے قبول کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آہو بکا کر رہے, گڑ گڑا رہے, دعائیں مانگ رہے. پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے. اسی طرح جو زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی, جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی. یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ قصد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے, تو دعا کی اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے. اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا, اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی. آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے, اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی.
اور لوگوں کی کیوں میں کہوں، اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، یاد رکھیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا، جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے، لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقاء دعا، نماز استسقاء کیا ہے؟ دعا ایک قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں، نماز استسقاء کے لیے نکلے، جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی، جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واپس جانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اے یونس، معاف کرنا، اے سلیمان، تم ہمیں نماز استسقاء کے لیے لے کر چلے تھے، کیا بات ہے، کیوں اب تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی، اب ہمیں نماز استسقاء کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے، تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے، پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنیں گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی، جانور ہے وہ، اللہ اس کی بھی سنتا ہے، بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے، رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر، ورنہ اللہ نہ سنیں گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے، اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟ اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے۔ آج جو سب سے افضل دعا، افضل عبادت دعائیں ہیں، کہاں مسلمان مانگتے ہیں، کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر؟ ذرا غور کیجیے، یہ غلط فہمی ہے، اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، گنہگاروں کی سنتا نہیں، وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے، اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے، اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں، فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو، جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر، جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا، پتہ نہیں کس نے شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے، ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے، ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں، ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو، ہم تک تو آ جاؤ پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے۔ اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا۔ اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے، لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے، گناہ گاروں کی نہیں سنتا ہے۔ اللہ صرف نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی، فقیروں کی سنتا ہے، اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا، گناہ گاروں کی نہیں سنتا، اور ہم تو گناہ گار ہیں، آپ تو گناہ گار ہیں، ہم تھوڑی دعا کر سکتے اللہ سے۔ یہ یاد رکھیے ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں، اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں، اور ہر انسان گناہ گار ہے، میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا، لہٰذا کسی پیر، فقیر، بزرگ، ولی، اچھی شخصیت، نبی کسی کو پکڑنا ہوں گا اور ان کے ذریعے جانا ہوں گا اس دعاؤں کے لیے۔ جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ تین کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے، اللہ سے تعلق کٹ، اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی۔ دوسرا کام یہ کرتا ہے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا، اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے۔ زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں، بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے ہیں، افسوس اس امت کو عقل تو ہو، پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں، سبحان اللہ، بزرگ ہے نا۔ اللہ تو اب سننے والا نہیں، پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو، میری زبان میں فالتو والا، اور اس کے بعد اب لگے ان کو خوش کرنے، اللہ سے تعلق ختم، ان کو خوش کر رہے، نظریں اور نیاز، زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو، اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری، ہم گناہ گار ہیں، تیسرا کام کرتے ہیں دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے، نہیں ان تک ہی جانا پڑے گا، ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اور انہی کو راستہ بنا لیتے، اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جو میں نے آیت پڑھی تھی، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے اے لوگو کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، ان الذین یستکبرون عن دعا، اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی، میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہاں یہ کہا کیا نیک لوگوں تم دعا کرو، تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا، کیا کہا سب کے لیے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم سب سے رب نے ہم سب سے کہا اے لوگوں تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دیں گا جہنم میں ڈال دیں گا۔ تو یہاں کہا اے پیرو، اے فقیرو، اے نیک لوگو تم دعا کرو، اے بد لوگو تم دعا مت کرو، تمہارے لیے نہیں ہے دعا، سب کے لیے آئے تھے، قوم نے بالکل ظاہر آئے تھے، بالکل واضح۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہاں کہاں یہ کہا کہ تم تو گناہگار ہو تم مت کرو، جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔
کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے. معلوم ہو, نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. آئیے مثالیں لے لیجئے. مثالیں تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے. تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے, نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے, گناہگاروں کا بھی انکار کرتا ہے, نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے کبھی. تو بڑے بڑے انبیاءوں کی نہیں سنی اللہ نے. مثالیں لے لیجیے. آئیے سب سے پہلے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 38 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ربی قال انظرنی الی یوم یبعثون. اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا اس نے کہا اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون, مجھے مہلت اور ڈھیل دی جائے ان انسانوں کی دوبارہ اٹھائے جانے تک, آدم کی اولاد کی دوبارہ اٹھائے جانے تک. کس نے مانگی دعا؟ شیطان نے. جانتے نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے, لوگوں کو بہکا رہا ہے, پسلا رہا ہے, گناہ کروا ہے نا. سب سے گناہگار ہے نا, اللہ کا نافرمان ہے. ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے. کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے, اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے جاتے مہلت دی جائے. اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا ہمارے اصول کے مطابق, چل بھاگ بزرگ کے ذریعے سے آئے, سیدھے آ کے بات کر رہا میرے سے, بھاگ گناہگار ایک تو, اور سیدھے دعا, ہمت تیری اتنی. ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, جا کسی نبی کے وسیلے سے آ, جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ, سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے. شیطان کہیں کا, ابلیس کہیں کا, بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق. اللہ کیا جواب دیتا سنیے. تو شیطان جانتا تھا اس نے نافرمانی کی اللہ کی, لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا, اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت. وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے, سیدھے سنتا ہے, میں گناہ گار ہوں بھی تو سنے گا میری. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا قال فإنك من المنذرین, جا تجھے چھوٹ دی گئی, جا تجھے چھوٹ دی گئی. کب تک؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. جا, یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ, آدم کے وسیلے سے آ, محمد صلی اللہ علیہ وسیلے سے آ, فلاں سے آ, نہیں, سیدھا کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی. برا ہے, گناہگار ہے, اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی. آئیے اب وہ واقعہ سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا. جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں. پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے, یہاں انبیاءوں کی نہیں سننا ہے اللہ نے. آئیے سنیے واقعہ. اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45-46 میں اللہ نے فرمایا, اور نوح علیہ السلام سے کہا نوح میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا. جب طوفان آیا ان کا بیٹا جو جا کر دور چلا گیا, نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا. آج کوئی بچنے والے نے کہا اے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا. اور یہ بات اور مکالمہ چل ہی رہا تھا, ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہہ کر چلے گا پانی میں. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا, اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا. اور یہاں بیٹا ڈوب گیا. بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کی, اس کے گھر والا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. جب دعا کی اور کہا اللہ جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا, تو اللہ نے جواب دیا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل لوگوں کی جیسی باتیں نہ کرنا, اس لیے کہ تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا لہذا تجھ سے نہیں ہے, وہ ایمان نہیں لایا. تو یہاں کس کی دعا اللہ نے رد کی, اے نوح جاہلوں میں سے مت ہو جانا, نصیحت کرتا ہوں تجھے آئندہ ایسی بات میرے سامنے نہیں کرنا. اور نوح نے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی, اللہ کہا میں گناہگار, میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے, میں نے غلط دعا کی تھی. کس کی دعا رد کی؟ یہ اللہ کے پہلے رسول ہے نوح علیہ السلام, رد کر دی. آئیے دوسرا واقعہ صحیح بخاری کی روایت, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے والد کو جو کہ کفر پر مرے تھے اے اللہ ان کو جنت عطا کرنا. جہنم میں اللہ ان کی دعا مانی نہیں, سنی ان کی دعا. اور روز قیامت حدیث میں آتا ہے ان کے والد کو ان کے سامنے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہاں سنی, اتنے بڑے نبی, ابو الانبیاء, نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں آپ, ابو الانبیاء بعد ترک کر دیا اللہ. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا مقام تو ہم سب جانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی صحیح مسلم, اللہ میری قوم کو, امت مسلموں کو اچانک جو ہے سیلاب کے ذریعے نہ مارنا, پچھلی قومیں جیسا مری تھی گناہ کی وجہ سے, اچانک جو ہے قحط سالی سے نہیں مارنا, سوکے سے نہیں مار دینا, اور آپس میں ان کے جنگیں نہ ہو, اختلافات نہ ہو. اللہ رب العزت نے دو قبول کی کہ تیری امت ایک ساتھ قحط سالی میں نہیں مریں گی, غرق ہو کر نہیں مریں گی, لیکن وہ اختلاف ہونا اور جنگ نہ ہونا, یہ دعا میں رد کرتا ہوں. کس نے دعا کی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کیا قبول کیا, رد کر دی دعا. تو اس سے پتا چلا اللہ ہر شخص کی دعا سنتا ہے, جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے, جس کی چاہتا ہے رد کر دیتا ہے, پھر چاہے نیکوکار ہو چاہے گناہگار ہو. یعنی نیکوکار, اس سے بڑے نیکی اور کون کر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول, ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول. تینوں کے واقعات رکھ دیے میں نے, نہیں سنا, انکار کر دیا اللہ نے. تو یہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ صرف ان کی اور ان کی سنتا, اللہ سب کی سنتا ہے. مانگی تو صحیح اس سے, مانگی تو صحیح اس سے.
اور 3 طرح سے قبول کرتا ہے. سمجھے نا, اس بات کو یاد رکھیں. ورنہ پھر میں نے تو مانگا قبول نہیں ہوئی. ارے عقل پکڑو, چیزوں کو سمجھو. دنیا کی چیزوں میں تو صبر کرتے ہو بڑا, نہیں صبر کو ابھی فلاں ہو جائیں گا. یہاں معاملہ اللہ کا ہی ہو تو صبر نہیں آتا ہے لوگوں کو, جبکہ وہ ذات دینے کو ہی بیٹھی ہے. یاد رکھیے بہرحال, تو ہر شخص کو اپنے لیے اللہ سے خود دعا مانگنا چاہیے, پہلی چیز. دوسرا, اللہ قبولیت دعا کے لیے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مرضی, مصلحت اور اپنے اختیار سے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے, اور جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رد کر دیتا ہے. اس کی اپنی چوائس. اس معاملے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے اللہ کیوں. سمجھے اب بات؟ لیکن ہمارا کام ہے دعا کرتے رہنا. اب دعا اور ظاہری اسباب, کہ ایسا نہ ہو کہ اب دعا کے چکر میں اب ظاہری اسباب بھول جائے. بہت دعا کی اہمیت پتہ چل گئی, اب ظاہری اسباب پورے خالی. ظاہری اسباب کیا ہے کہ بھائی ایگزام میں پاس ہونا ہے, اللہ پاس کر دے, اللہ پاس کر دے, اللہ میرٹ میں لا دے, اللہ میرٹ میں لا دے. ارے پڑھو لکھو نا, اب اس کی کیا ضرورت, دعا کی اہمیت معلوم ہوگی اپنے کو, بس اللہ سے ہی مانگنا ہے بس. یہ سو ظاہری اسباب کے ساتھ دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص سے اللہ کے رسول, کیا میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے مسجد میں نماز کو آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ پھر مسجد میں اللہ پر توکل کر کے. ظاہری اسباب بھی ضروری ہے کہ آپ کوشش کے ساتھ دعائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, جامع ترمذی کی روایت جو اونٹنی کا واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے کہ باندھ اور اس کے بعد اللہ پر جو ہے توکل کر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا مشہور واقعہ ہے. جنگ بدر سے ایک رات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے, اس پہاڑ کے پاس پہنچے. اس سے ادھر مسلمان, ایک کنویں تھے وہاں کچھ, اور وہاں کھڑے تھے, اور 319 کی قریب تعداد میں جو مسلمان وہاں جمع تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان 313 مشہور ہے, 319 تھے صحابہ جو جمع ہوئے. 319 صحابہ وہاں جمع تھے, اور جب وہاں جمع تھے اس مقام پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جب تیاریاں پوری کر لی, جو ظاہری اسباب تھے پورے تیار کر لی, اب اپنا اسپرچل ویپن ہتھیار اٹھایا, دعا. پورے اسباب پوری تیاریاں ہوگی, 319 کھڑے آ کر اپنی جان داؤ پہ لگا کر. اس کے بعد اس رات آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قبلے جانب منہ کیا, آپ نے قبلے کی طرف کیا. یہ دعاؤں کے آداب ہے, یاد رکھیے, کوئی ضروری نہیں لیکن ادب ہے اس کا. قبلے رخ منہ کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بہت بلند کیے, حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بغل مبارک کی جو ہے سفیدی نظر آ رہی تھی. آپ گورے تھے, اندر سے سفیدی نظر آنے لگی, اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ سائڈ سے سلاوا نہیں تھا, ایک چادر تھی جو سر سے ڈالی تھی, اس میں سوراخ کیا ہوا تھا. مطلب اتنا مال دولت نہیں تھی کہ سلا سکے. تو جب آپ نے ہاتھ اوپر کیے تو چادر دونوں طرف سے کھل گئی تھی, تو آپ کا پیٹ اور پیٹھ اور سب حصہ جو ہے جو کھلا تھا, اور بہت سخت سردی کی رات تھی. تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں کبھی ایک طرف سے چپک جاتا جا کے جسم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی مل جائے کہ میرے جسم سے, پھر کبھی یہ طرف سے آ کے چپک جاتا ہے کہ آپ کہیں سردی سے بیمار نہ ہو جائے, کچھ ہو نہ جائے آپ کو, اور کڑاکے کی سردی ہوتی ہے عرب علاقوں میں, یاد رکھیے. تو میں ادھر سے کبھی آتا, ادھر سے آتا, اور آپ کو پکڑتا, اور آپ سمجھے آسمان کی طرف ہاتھ اونچے کیے ہوئے تھے, اور اللہ سے دعا کرتے, اللہ آج اگر یہ لشکر ہار گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں اب اس کے بعد موجود کوئی نہیں رہے گا. اور میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول بس اللہ نے آپ کی سن لی ہے, آپ بس کر دے, کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے اتنی سردی میں. اور رسول اللہ ایسا رات بھر کھڑے رہے دعا میں, لیکن پہلے تیاری کر کے آئے تھے. یہ نہیں کہ صرف رات بھر مدینے میں کھڑے دعا کرتے اللہ دشمن کو ہلاک کر دے, برباد کر دے, ان کو فلاں کر دے. نکل کر آئے ہیں 319 اپنی جان لگا کر, اب دعا والا ہتھیار اٹھایا. اپنی کوششیں, امتحان ہے, پوری کوششیں کر جائیے, پھر دعا. اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے. یہ نہیں کہ صرف دعا کے پیچھے لگ گئے اور اسباب پورے ظاہری آپ چھوڑ دیے. دونوں کو ملا کر, اور اس کے بعد جو اللہ چاہیں گا, وہ جو پسند کریں گا, اپنی مرضی مشیت اور حکمت کے اعتبار سے قبول کریں, چاہے رد کر دے, اس کی اپنی چوائس ہے, وہ مالک اور اختیار ہے مالک کو. اپنی مخلوق کو چاہے تو دے, چاہے تو نہ دے. مخلوق کو اختیار نہیں کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے رب کے سامنے. خاموشی سے اس کے فیصلوں کو سمجھ لے, اس کی حکمتوں کو سمجھ لے. آج ایک چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں. میری ایک ٹرین ہے, سمجھ لیجیے میں اورنگ آباد سے بمبئی جا رہا ہوں, ایک بڑی جاب لگنے والی ہے, کروڑوں روپیہ میری سیلری سال کی, اوہو, اور میری اگر وہ ٹرین چھوٹ گئی انٹرویو کے لیے جا رہی ہے تو میرے لیے کیا افسوس ہوگا. میں سب سے غمزدہ انسان بن جاؤں گا دنیا کا کہ میری اپارچونٹی چلے گی, جاب مل گئی تھی, ٹرین نہیں ملی. اور اگر مجھے تھوڑی دیر خبر ملے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی میں ہوں, اس لیے کہ میں بچ گیا اس ایکسیڈنٹ سے. سمجھ رہے آپ, ایک پل پہلے تو سب سے ناراض آدمی تھا اور میں سب سے ناراض آدمی تھا, دوسرے پل سب سے خوش نصیب سمجھ رہا. کیوں سمجھ رہے آپ, اللہ کی حکمت, اس کے پیچھے مصلحت نہ قبول کرنا آپ کے خیر کے لیے, وہ بھی اس کا بدلہ ضرور قیامت کے دن ملے گا. بہرحال ٹھیک ہے, تو دعاؤں کے ظاہری اسباب بھی وہ کریں. اسی طرح خالی دعائیں نہیں چلیں گی, ظاہری اسباب کے ساتھ. اب جب دعاؤں کی بات آ رہی تو دعا صرف ان صحیح احادیث سے آپ کریں گے, وہ دعائیں کریں گے جو ثابت شدہ ہو.
عام دعائیں تو اپنی زبان میں، اردو میں، مراٹھی میں، تیلگو میں، ملیالم میں، جو زبان آتی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو خاص دعائیں کرنا ہے نا، کچھ جو سنت سے ثابت ہوتی ہے، تو وہی دعائیں کریں گے جو صحیح حدیث ثابت ہے. ورنہ آج دعاؤں کے نام پر مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو اس میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں. کیا کچھ نہیں دعاؤں کے نام پر. درود کیا ہے؟ دعا ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود دعا ہے. ایسے ایسی دعائیں ایجاد کر دی جو آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں بتائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں جو درود بتائے ہیں، کم و بیش 10-15 درود ہیں مختلف، الگ الگ، چھوٹے چھوٹے. اور سب سے بڑا کون سا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، وہ سب سے بڑا ہے. اتنے درود بتائے آپ نے بس. لیکن ان کے بعد غیر ثابت شدہ درودوں کی اگر فہرست دیکھے، جو دعائیں ہیں جو نبی پر دعا بھیج رہے ہیں، ایسی لمبی لمبی دعائیں اور ایسے شرکیہ کلمات، یہ کلمے سنے تو تعجب ہوتا ہے اور آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلمان پڑھ رہے ہیں، ہر جمعہ پڑھ رہے ہیں فلاں درود.